السلام علیکم دوستوں، علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم جس ملک کو افغانستان کے نام سے جانتے ہیں، یہ کہانی اس خطہ ارض کو ایک ملک کی پہچان دینے والے بادشاہ کی ہے۔ اس سے پہلے یہ کوئی ملک نہیں بلکہ مختلف سلطنتوں کے زیر تسلط رہنے والا ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ کبھی اس پر عرب حکومت کرتے تو کبھی تاتاری اور کبھی ایرانی۔ یہ ذکر ہے 1722 عیسوی افغانستان کے شہر ہرات کا، جہاں افغانستان کے ایک قبیلے ابدالی میں احمد شاہ نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس نے کم عمری میں ہی اپنے قبیلے کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ کے دوران یہ مخالفین کے ہاتھ لگ گیا اور اسے ایک قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد ایشیا کے عظیم ترین فاتح اور اس وقت کے ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے اس قلعے کو فتح کیا، جہاں اس کی ملاقات ایک 14 سالہ لڑکے احمد شاہ سے ہوئی۔ نادر شاہ چونکہ ایک زیرک اور جہاں دیدہ شخص تھا، وہ ایک ہی نظر میں احمد شاہ میں چھپے ایک پیدائشی جرنیل کو بھانپ گیا اور اسے اپنے ملازمین میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک روز جب نادر شاہ اپنے دربار میں براجمان تھا تو اس نے احمد شاہ ابدالی کو اپنے قریب بلایا، اتنا قریب کہ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر سکے۔ نادر شاہ نے احمد شاہ ابدالی کے کان میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مستقبل میں بادشاہ بنو گے۔ اگر ایسا ہوا تو میری اولاد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ فی الحال تو احمد شاہ مسکرایا اور بولنے لگا، میں ادنا سا ملازم جس کی اپنے قبیلے میں بھی کوئی حیثیت نہیں، بادشاہ کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن اس وقت وہ شاید یہ بھول چکا تھا کہ نصیب میں جو لکھا ہو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ نادر شاہ اپنے آخری دور میں اس قدر چڑچڑا اور بدمزاج ہو چکا تھا کہ اپنے قابل ترین بیٹے اور ولی عہد کو بغاوت کے شعبے میں اندھا کروا دیا۔ اس کے بعد ملک میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں۔ آخرکار نادر شاہ کو اس کے ملازمین نے تنگ آ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ کی موت کے بعد جہاں بہت سی ریاستوں نے خود مختاری کا اعلان کیا، وہاں افغانی بھی ان میں سے ایک تھے۔ افغانیوں نے اپنا لوئی جرگہ منعقد کر کے ایک صوفی بزرگ صابر شاہ ملنگ کی ایما پر 24 سالہ احمد شاہ ابدالی کو تمام افغان قبیلوں کا سردار منتخب کر لیا۔ اب احمد شاہ بلا اتفاق افغانیوں کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن اس بادشاہ کے پاس نہ تو شاہی خزانہ تھا، نہ شاہی محل اور نہ ہی دیگر ساز و سامان۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنے کچھ جانثاروں کے ساتھ قندھار شہر پر دھاوا بولا اور اسے فتح کر لیا۔ احمد شاہ کی خوش قسمتی تھی کہ ایک قافلہ جو کہ لاہور سے آ رہا تھا، بیش قیمت ہیرے زیورات اور مال و اسباب بطور تاوان نادر شاہ کے حوالے کرنے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت قندھار میں مقیم تھا اور اس بات سے بے خبر تھا کہ نادر شاہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکا ہے، لہذا احمد شاہ ابدالی نے فوراً اس دولت پر قبضہ کیا اور انتہائی فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغان قبائل کے سرداروں اور اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دی۔ اس پورے عمل کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ تمام لوگ جو احمد شاہ ابدالی کے بادشاہ بننے سے ناخوش تھے، وہ تمام کے تمام اس کے حامی ہو گئے اور عسکری طاقت رکھنے والے جنگجو دور دور سے اس کی فیاضی کے قصے سن کر اس کے دربار میں پہنچنے لگے۔ اس طرح عسکری قوت حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی 1748 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان پر حملہ آور ہوئے۔ لاہور کے ایک بہادر صوبیدار میر منو نے کچھ عرصے تک بہادری کا مظاہرہ کر کے اس آندھی کو ہندوستان سے روکے رکھا، لیکن اس کی موت کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے اور پشاور اور لاہور سے لے کر سرہند تک کا تمام علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1756 عیسوی دہلی کی مغلیہ حکومت جو نادر شاہ کی آمد اور اس کے حملے کو بھول کر
دوبارہ عیش و نشاط کی محفلوں میں مصروف تھی۔ اسے احمد شاہ ابدالی نے ایک مرتبہ پھر تخت و تاراج کیا۔ مغلیہ سلطنت سے لے کر دیگر ہندوستان کی تمام مسلم سلطنتیں اس قدر کمزور اور خود غرض ہو چکی تھیں کہ ہندوستان کے جنوب سے ابھرتے ہوئے مراٹھے تمام ہندوستان پر اپنی حکومت کا خواب دیکھنے لگے تھے۔ لہٰذا 1759 عیسوی میں یہ مراٹھے دہلی پر قابض ہو گئے اور مغل بادشاہ عالم شاہ ثانی کو معزول کر دیا گیا۔ مراٹھا قوم مزید یلغار کرتے ہوئے اٹک نامی شہر تک جا پہنچی۔ یہی نہیں بلکہ مراٹھاؤں کے پیشوا نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جامع مسجد دہلی میں مہادیو کا بت نصب کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں موجود تمام مساجد بت خانوں میں تبدیل کر دی جائیں گی۔ تب شاہ ولی اللہ اور نواب شجاع الدولہ اور ہندوستان کے کئی مسلمان حکمرانوں نے احمد شاہ ابدالی کو خطوط لکھے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ہندوستان آ کر مسلمانوں کو مراٹھوں کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ چنانچہ 1761 عیسوی میں احمد شاہ ابدالی اپنا لشکر لے کر افغانستان سے نکلے اور پانی پت کے میدان میں مراٹھوں کے لاکھوں افراد کی فوج کو بدترین شکست دی، ایسی شکست کہ جس کے بعد مراٹھے پورے ہندوستان پر دوبارہ حکومت کرنے کا کبھی منصوبہ نہ بنا سکے۔ اس جنگ میں مراٹھوں کا پیشوا چھدا شیو راؤ بھاؤ بھی مارا گیا۔ مراٹھوں کی طرف سے امن ہونے کے بعد پنجاب میں سکھوں نے ایک مرتبہ پھر امن کو پامال کیا اور احمد شاہ درانی کے زیر تسلط علاقوں میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کرنے لگے اور احمد شاہ ابدالی کو یہ فسادات ختم کرنے کی خاطر کئی مرتبہ ہندوستان پر حملے کرنے پڑے اور انہوں نے جگہ جگہ پر اپنے حریفوں کو شکست سے دوچار کیا۔ ایک بڑا اور خود مختار شہنشاہ بننے کے باوجود احمد شاہ ابدالی اپنے محسن نادر شاہ کی وصیت کو نہ بھولا۔ اس نے نہ صرف نادر شاہ کی اولاد کا احترام کیا بلکہ کئی موقعوں پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سر انجام دی۔ آخرکار وہ بادشاہ جس کے قدموں میں بے شمار بادشاہوں کے تاج گرے اور کئی جنگوں میں فاتح رہنے کے بعد اسے ایک ایسی سنگین بیماری نے پکڑا کہ وہ دن رات اپنی موت کی دعائیں مانگنے لگا۔ ہوا یوں کہ ایک فوجی مہم سے واپسی کے دوران احمد شاہ ابدالی کے ناک پر ایک پھنسی سی نمودار ہوئی جبکہ تمام چہرہ انتہائی بدنما دکھائی دینے لگا۔ اسی پھوڑے کے باعث قندھار شہر میں آخرکار دنیا کے ایک بڑے بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے وفات پائی۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں کے راستے سے ایک بڑی رکاوٹ بھی حائل ہو گئی جو ہندوستان پر قبضے میں حائل تھی، کیونکہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان سلطنت اتنی طاقتور نہ تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی۔ افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی ہی وہ آخری بادشاہ تھے کہ جن کے خوف سے مراٹھے، سکھ اور انگریز اپنی اپنی حدود میں کارواں تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا، تمام قوتیں ہندوستان پر قبضے کے لیے چیل کووں کی طرح منڈلانے لگیں اور کامیابی انگریزوں کے ہاتھ لگی۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی اور ہسٹوریکل ویڈیو دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا یوٹیوب چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔